کا احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمارا تعاون کر رہے ہیں شاہین اکیڈمی ناندیڑ، السعود، بیت المندی، ٹیک اسکائی کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں پچھلے 3 سالوں میں کوچنگ لینے والے طلباء کے شاندار نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں میڈیکل میں جن طلباء کا سلیکشن ہوا ہے ان کی تعداد کل ملا کر 164 ہے۔ ان میں MBBS، BDS، BA MS، BUMS اور BHMS کے طلباء کے نام شامل ہے۔ اسی طرح انجینئرنگ و دیگر پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہونے والے طلباء کی تعداد بھی قابل لحاظ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فاؤنڈیشن اسٹڈیز کے لیے بھی 8th، 9th اور 10th کے بیچز چلائے جا رہے ہیں، جس سے طلباء کو نیٹ اور JEE کی ابتدا سے ہی تیاری میں مدد مل رہی ہے۔ بہترین کیمپس اور قابل اساتذہ کی رہنمائی میں طلباء کو کیا جا رہا ہے تیار۔ اگر آپ بھی اپنے بچے کو شاہین اکیڈمی ناندیڑ میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے، نئے بیچ کے لیے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ غیر مقامی طلباء کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے شاہین اکیڈمی، حساپور، واگی روڈ، نزد بائی پاس، ناندیڑ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کی۔ اس کی ترجمانی اس طرح ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سورہ قدر کی ترجمانی تھی۔ سورہ قدر قرآن مجید کی 97 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے۔ لفظ قدر کا استعمال ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ قدر ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع انسانوں کے سامنے قرآن مجید کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اور اس کے شرف کو بیان کرنا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک مہینے سے گزارا۔ یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں، اس کی مغفرتیں، بخششیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات تو ایسی ہے کہ اس میں انسانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس مہینے کو مبارک اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس لیے جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو، جو کہ نوع انسانی پر سب سے بڑا احسان ہے، اس کے شکرانے کے طور پر پورے امت مسلمہ پر 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس سے قرآن مجید کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید اس مہینے میں کب نازل ہوا ہے، اس کی شان نزول کیا ہے، ان تمام باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس
سورہ میں کیا ہے؟ تو آئیے اس سورت کی تفسیر مختصراً دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ آیت کی ابتدا کی گئی ہے انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے۔ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کائنات کے اندر انسان بھی ہے، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا۔ اب انسان کے فطری تقاضے کیا ہیں، انسان کا مقصد وجود کیا ہے، انسان کی اپنے رب کے ساتھ، انسان کا دیگر انسانوں کے ساتھ، انسان کا اللہ کی دیگر مخلوقات کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا انسان کی ہدایت و رہنمائی کا انتظام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، اس کے نازل کرنے والے ہم یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری بات، اس پوری آیت میں کہیں پر بھی قرآن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ نازل کرنے سے خود بخود بات واضح ہو رہی ہے کہ یہاں پر قرآن کے نازل ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن نازل نہیں کرتا تو انسان کی ہدایت کا کوئی سامان ہی نہیں ہوتا اور وہ گمراہی میں بھٹک جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت انسانیت کے اوپر آخر کر دی، تمام کر دی کہ اس کی ہدایت کا سامان اس قرآن مجید کے ذریعے کیا ہے۔ دوسرا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تکمیل ہے جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر بھیجنے سے پہلے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدًى، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے مہربانی اور رحمت کا مظہر ہے۔ الرحمن علم القرآن، نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی۔ اس قرآن کی شان نزول یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت کا سر چشمہ ہے جس پر لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت 57-58 میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، یہ خبر اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانا چاہیے۔ یہ ہے قرآن مجید جس کے نازل ہونے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اب کب نازل ہوئی؟ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل کی گئی۔ شب قدر کیا ہے؟ تو شب قدر کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ انتہائی قدر و قیمت والی رات، عظمت اور شرف والی رات، اور یقیناً اسی صورت میں کہا گیا ہے کہ خیر من الفی شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، لہٰذا بڑی قدر و قیمت ہے۔ دوسرا معنی ہوتے ہیں تقدیروں کو بدل دینے والی رات۔ یہ رات ایسی رات ہے جس میں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آ جاتے ہیں اگر وہ اس رات کے پیغام کو سمجھتے ہیں، قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ جس طرح آج سے 1450 سال پہلے عرب کے لوگوں کے اندر ان کے زندگیوں میں انقلاب آیا اور وہی پوری دنیا کی تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ بنا۔ تو یہ ہے تقدیر کو بدل کر رکھ دینے والی رات۔ اس کا تذکرہ سورہ دخان کی آیت 3 میں ملتا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نہایت خیر و برکت والی رات میں نازل کیا گیا ہے۔ اسے لیلۃ المبارکہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ہے قرآن مجید جس کے نازل ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب نازل ہونے کی دو باتیں ہو سکتی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بیک وقت پورا قرآن مجید حامل وہی فرشتوں کے حوالے اس رات کو کیا ہوگا،
یا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات نزول قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ ہر معاملے کو تکمیل کو پہنچا سکتا ہے، لہٰذا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ صحیح صورت کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شب قدر وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا یا قرآن مجید کو نازل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو محترم سامعین، محترم ناظرین، یہ ہے پہلی آیت کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہ رات کب ہے؟ تو اس کے سلسلے میں 40 روایتیں ملتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ معتبر روایت ہمارے پاس جو موجود ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں۔ دوسری روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن سب سے افضل عمل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ آخری عشرہ آتا اپنی کمر کس لیتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور ان کو بھی ہدایت کرتے کہ وہ اس آخری عشرے میں پوری طریقے سے عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تو شب قدر کو آخری طاق راتوں میں یقیناً تلاش کریں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آخری عشرے کی تمام 10 راتوں میں ہی ہم اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ تھا پہلی آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، جس طریقے سے ہم آپس میں کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم کو کیا پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے، یعنی وہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر اس انداز میں ارشاد فرمایا کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر کی قدر و قیمت، اس کے عظمت اور اس کے شرف کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے، تم اس کا گمان ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی عظیم اور بابرکت رات ہے وہ۔ کیسی ہے رات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر 1000 کا مطلب گنتی کے 83 سال 4 مہینے نہیں ہے، اس سے مراد عربی لغت کے حساب سے 1000 کا لفظ کئی کے لیے، بے شمار لا تعداد کے لیے یا کثیر تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے ذریعے نوع انسانی پر جو احسان کیا ہے، جو کار خیر کیا ہے، یہ کار خیر 1000 مہینوں کے کار خیر سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یقیناً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نزول قرآن کا معاملہ اس رات کے بعد سے شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کی پوری تقدیر بدل کر رہے گی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عرب کے وہی لوگ جو زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ لیا کرتے تھے، لیکن جب قرآنی تعلیمات سے آشنا ہوئے تو وہی لوگ ایک دوسرے کے جان کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہی عرب کے لوگ جو زمانے جاہلیت میں عورتوں کی عزت نہیں کرتے، جوؤں میں ان کو ہارا کرتے تھے، بچیوں کو چھوٹے چھوٹے زندہ قبروں میں دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن جب قرآنی تعلیمات سے آشنا ہوئے تو وہی اسی خاتون کے، اسی عورتوں کے یہ لوگ عزت کے محافظ بن گئے، ان کی عفت کے محافظ بن گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حقوق کے وہ پاسبان بن گئے۔ یہ عرب کے یہی لوگ جو سود کھایا کرتے تھے، لیکن قرآنی تعلیمات سے جب آشنا ہوئے تو میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا، میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا، چھوڑ کر کے
ہمیں سارے در کو، چھوڑ کر کے ہمیں سارے در کو، پھر سے سجدے میں جانا پڑے گا۔ میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا۔ مال و زرنا تجوری میں رکھیے، کچھ غریبوں میں تقسیم کریے۔ مال و زرنا تجوری میں رکھیے، کچھ غریبوں میں تقسیم کریے۔ خالی ہاتھ آئے تھے اس جہاں میں، خالی ہاتھ آئے تھے اس جہاں میں، اور خالی ہی جانا پڑے گا۔ خالی ہاتھ آئے تھے اس جہاں میں، اور خالی ہی جانا پڑے گا۔ میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا۔ چھوڑ کر کے ہمیں سارے در کو، پھر سے سجدے میں جانا پڑے گا۔ وقت کے رہنماؤں سے کہہ دو، ان زمین کے خداؤں سے کہہ دو، وقت کے رہنماؤں سے کہہ دو، ان زمین کے خداؤں سے کہہ دو، وقت کے رہنماؤں سے کہہ دو، ان زمین کے خداؤں سے کہہ دو، ظلم سے باز آئے نہیں تو، ظلم سے باز آئے نہیں تو، پھر عمر کو بلانا پڑے گا۔ ظلم سے باز آئے نہیں تو، پھر عمر کو بلانا پڑے گا۔ میرا رب مجھ سے روٹھا ہوا ہے، پہلے رب کو منانا پڑے گا۔ چھوڑ کر کے ہمیں سارے در کو، پھر سے سجدے میں جانا پڑے گا۔ ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر ناندیڑ کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر جاب اورینٹیڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کورسز کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پچھلے 1.5 سالوں میں یہاں سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ حاصل کرنے والے 50 طلبہ نے انفوسس، وپرو، ٹی سی ایس، ریڈ بائٹس اور فلپ کارٹ جیسی مشہور و معروف کمپنیوں میں بہترین پوزیشن کی جاب حاصل کی ہے۔ ان میں فل اسٹاک ڈیولپر، بیک اینڈ ڈیولپر، فرنٹ اینڈ ڈیولپر اور جاوا ڈیولپر جیسی پوسٹ حاصل کرنے والے طلبہ کے نام شامل ہے۔ ٹیکی اسکائی میں قابل اور تجربہ کار ٹرینرز کی رہنمائی میں دی جا رہی ہے تعلیم۔ نئے بیچ کا آغاز رمضان کے فوری بعد یعنی 26 اپریل سے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، جلدی کیجیے، نشستیں محدود ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے ٹیکی اسکائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر، روبرو واٹر ٹینک نزد ورکشاپ کارنر، ناندیڑ۔ میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا منشور، میرا قرآن ہے میرا منشور۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید کا پیغام عمل محی الدین غازی صاحب کی کتاب سے 14ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمین۔ جو لوگ آج نو نوش میں مگن اور زندگی کے مزے لوٹنے میں مست ہیں اور جنہیں جھوٹی امیدوں نے بھلاوے میں ڈال رکھا ہے، کل پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش ہم رب کے فرمانبردار ہوتے۔ اللہ نے یاد دہانی کے لیے کتاب نازل کی ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کتاب کو زندگی کا رہنما بناؤ۔ ابلیس نے ٹھان لیا ہے کہ وہ زمین کی رنگینیوں اور دل فریبیوں سے سارے انسانوں کو بہکائے گا۔ اللہ نے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ ابلیس کا بس انہی لوگوں پر چلے گا جو اس کی پیروی کریں گے اور اپنے لیے گمراہی پسند کریں گے۔ تمہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سامان کرنا چاہیے۔ قوم لوط سے عبرت حاصل کرو۔ جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو آدمی کمینہ خواہشات کے نشے میں کس طرح اندھا ہو جاتا ہے اور کتنی پستی میں گر جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی عظیم نعمت ہے، اسے دل سے لگاؤ اور اسے غور سے پڑھو۔ لوگ دنیا کے جن فتنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو۔ ایمان لانے والوں کے لیے شفقت و محبت کا پیکر بن جاؤ، حق کا اعلان کیے جاؤ اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو۔ دشمنوں کی باتیں تمہیں ضرور تکلیف پہنچائیں گی، تم اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہو، اسی کے حضور سجدہ کرو اور آخر دم تک اسی کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، اپنے چاروں طرف دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے کتنے زبردست انتظامات کیے ہیں، نعمتوں کے کیسے کیسے دسترخوان بچھا رکھے ہیں۔ غور کرو، عقل سے کام لو، نعمتوں کو دیکھ کر اپنے اندر شکر کا جذبہ جگاؤ، راستوں اور ستاروں کو دیکھ کر سیدھے راستے کی جستجو اپنے اندر پیدا کرو۔ اتنی ساری نعمتیں پا کر بھی اللہ سے سرکشی کی وجہ صرف گھمنڈ اور تکبر ہے، اور گھمنڈ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گھمنڈ سے توبہ کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، اللہ کی کتاب کی قدر کرو، زندگی کو اچھے سے اچھے کاموں میں سے آراستہ کرو۔ تم کو دنیا میں بھی خوشی اور خوشحالی ملے گی، اور آخرت تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے دور رہو، یہ ہر رسول کا پیغام رہا ہے، تم بھی اسی پیغام کے حامل بن جاؤ۔ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، جنہیں اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑنا پڑا، اور جو ہر مصیبت میں صبر کا دامن تھامے رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیے رہے، اللہ انہیں دنیا میں بھی انعام دے گا اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا اجر ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، خود بھی یاد دہانی حاصل کرو اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ اور انہیں غور و فکر پر آمادہ کرو۔ جو لوگ اللہ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں وہ خبردار ہو جائیں کہ اللہ کبھی بھی ان کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ کے حضور تو کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، فرشتے بھی سجدے میں رہتے ہیں، کوئی بھی تکبر اور سرکشی نہیں کرتا، سب اللہ سے ڈرتے ہیں اور سب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تم بھی اللہ ہی سے ڈرو اور اللہ ہی کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، ہر حال میں اسی کو پکارو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ عقل رکھنے والوں اور غور فکر کرنے والوں کے لیے مویشیوں کے دودھ میں، کھجور اور انگور میں اور شہد میں، ان کے آس پاس کی ہر چیز میں سبق ہے۔ غور کرو ان نعمتوں پر، شکر ادا کرو اپنے مہربان رب کا۔ جب تم پیدا ہوتے ہو تو کچھ بھی نہیں جانتے، اور اللہ تم کو کان، آنکھ، دل عطا کرتا ہے۔ سوچو، خود تمہارے وجود کے اندر اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ نعمتوں پر نعمتیں دیے جاتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بنو۔ جو لوگ اللہ کی فرمانبرداری سے منہ موڑیں اور اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بعد بھی ان کا انکار کریں، ان کی پرواہ مت کرو، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہو، بس یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہیں اللہ کتنا عذاب دے گا اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ انصاف کے علمبردار بنو، حسن سلوک کا شیوا اپناؤ، رشتہ داروں کی مدد کرو، بے حیائی، بدی اور ظلم سے دور رہو، اللہ کی نصیحتوں کو یاد رکھو، اللہ سے جو عہد باندھا ہے اسے پورا کرو۔ اللہ کو ذمہ دار بنا کر مضبوطی سے قسمیں کھا لینے کے بعد اپنی قسمیں مت توڑو، قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ایسی روش نہ اختیار کرو کہ تمہیں دیکھ کر کوئی دین اسلام سے پھسل جائے اور اس طرح اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے کا بڑا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کا سودا مت کرو، جان لو کہ اللہ کے پاس وہ زیادہ اچھا ہے۔ دیکھو، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ صبر سے کام لو، بہتر سے بہتر عمل کا توشہ جمع کرو، اللہ اعمال کا اجر ضرور دے گا۔ مرد ہو یا عورت، جو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا اور اچھے کام کرے گا، اللہ اسے نہایت خوشگوار زندگی عطا کرے گا اور اس کے بہترین اعمال کا اجر دے گا۔
جب قرآن پڑھو تو اللہ سے دعا مانگو کہ وہ شیطان سے تمہیں محفوظ رکھے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شیطان کا تم پر بس نہ چلے تو ایمان پر قائم رہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر تم نے شیطان کو دوست بنایا یا اللہ کے ساتھ شرک کیا تو پھر شیطان کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ قرآن سے تعلق مضبوط رکھو، اس سے تمہارا ایمان پختہ ہوگا۔ یہ کتاب ہدایت کا سر چشمہ ہے، فرمانبرداروں کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دو، یہ تباہیوں کا سودا ہے۔ پھر تم اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلانے لگو گے اور پھر اللہ کے سلسلے میں جھوٹ بھی گھڑنے لگو گے۔ پھر تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے گی، تم اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے اور بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ حرام چیزوں سے پرہیز کرو، اللہ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے، اسے کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو شکر بھی بندگی ہے، خود اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ قرار دو۔ اللہ پر جھوٹ باندھ کر ایسا کوئی بیان دینا بہت سنگین جرم ہے۔ جو لوگ اب تک یہ غلطیاں کرتے رہے ہیں ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فوراً توبہ کرو اور اپنی روش درست کر لو۔ ابراہیم کے راستے پر چلو، وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرنے والے تھے، وہ اللہ کی طرف یکسو تھے اور شرک سے بہت دور تھے، وہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کے راستے پر چلو گے تو دنیا میں بھی سرخ روئی ملے گی اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کا دامن تھامے رہو، عمدہ نصیحت سے کام لو، گفتگو کرو تو بہترین طریقے سے کرو، پریشان اور رنجور مت رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو اور اچھے سے اچھے کاموں کی طرف آگے بڑھو، تم اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ناظرین، پارے کا خلاصہ مکمل ہوا، انشاءاللہ کل ہم اگلے پارے کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔